بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیخ ابن العربی کون تھے؟ ارطغرل غازی کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا اور انہوں نے ارطغرل غازی کو ایسی کیا دعا دی کہ ارطغرل کی آل نے 600 سال 3 براعظموں پر حکومت کی؟ ابن العربی 12ویں صدی کے عظیم فلسفی، مفکر اور محقق دانشور ہیں۔ عالم اسلام کی تاریخ کے چند اہم دانشوروں، مفسرین اور صوفیاء میں سے ایک شیخ ابن العربی ہیں۔ ابن العربی تقریباً 500 کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کی سب سے مشہور کتاب فتوحات مکیہ ہے، جس کے 560 ابواب ہیں اور جو 4000 صفحات پر مشتمل ہے۔ شیخ ابن العربی کو صوفیاء نے شیخ الاکبر کا لقب دے رکھا ہے۔ یہ لقب آج تک کسی اور کو نہیں مل سکا۔ ابن العربی کا پورا نام محی الدین محمد ابن العربی الاندلسی ہے۔ ان کی ولادت اندلس کے شہر مرثیہ میں 1165 کو ہوئی۔ آپ کے والد عربین نسل تھے اور اندلس میں آ کر انہوں نے رہائش اختیار کر رکھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ حاتم طائی کی نسل میں سے ہیں۔ جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی، اندلس میں خانہ جنگی کا ماحول تھا اور کوئی مستحکم حکومت نہیں تھی۔ اندلس کے صوبہ اشبیلا کے حاکم کے ہاں آپ کے والد کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ آپ نے جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو ایک واقعے نے آپ کی زندگی بدل دی۔ دربار میں شراب کا دور چل رہا تھا۔ ابن العربی بھی جام کو اٹھانا چاہ رہے تھے کہ اچانک ان کو ایک آواز سنائی دی کہ ہے محمد، ہم نے آپ کو اس کام کے لیے ہرگز نہیں پیدا کیا۔ تمہارا کام شراب پینا اور اس طرح کی مجلسوں میں شرکت کرنا ہرگز نہیں ہے۔ اس واقعے کے بعد ابن العربی نے جام کو ہاتھ سے پھینک دیا اور باہر نکل گئے۔ اس کے بعد ان کی کیفیت ہی بدل گئی۔ تصوف، فقہ اور دیگر علوم میں انہیں کمال حاصل ہو گیا۔ انہیں احساس ہو گیا کہ میرے سینے میں جو علم موجود ہے، اس کی تبلیغ اور تشہیر کے لیے اندلس مناسب جگہ نہیں ہے۔ چنانچہ وہ یہاں سے نکل کر 1194 میں مراکش پہنچ گئے۔ یہاں ابو محمد عبدالعزیز بن ابو بکر القریشی اور دیگر علماء سے ملاقات ہوئی۔ مراکش میں شیخ ابن العربی نے ایک خانقاہ قائم کی اور تصوف کو فروغ دی۔ 2 سال کے بعد ابن العربی پھر اندلس لوٹ آئے اور کچھ سال یہاں قیام کیا۔ 1199 میں ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ڈال دی گئی کہ میرے بندوں کو میرے اس کرم کے بارے میں بتاؤ جو میں نے تم پر کیا ہے۔ دمشق میں ان کی ملاقات سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیٹے المظہر الملک سے ہوئی، جو ان کی بے پناہ قدر کرتے تھے۔ 1210 کے بعد ابن العربی کونیا میں قیام پذیر تھے اور تصوف اور فکر و فلسفہ کو عام کر رہے تھے۔ اس بیچ ابن العربی کا دمشق، بغداد، مکہ اور یروشلم میں آنا جانا لگا ہوا تھا۔ اسی دور میں اناطولیہ کی سرزمین پر ارطغرل غازی کی سرگرمیاں بھی شروع ہو گئی۔ شیخ ابن العربی جس زمانے میں یہ سب سفر کر رہے تھے، اسی زمانے میں کائی قبیلہ کے سردار ارطغرل غازی بھی صلیبیوں اور منگولوں سے لڑ رہے تھے۔ ابن العربی باطنی علوم کے ماہر تھے اور شکستہ لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھتے تھے۔ اس ہرن کے بچے کو جانے دو اور اس کے عوض تمہیں جتنے ملکوں کے نام یاد ہیں سب بول دو۔ ارطغرل کو جتنے نام آتے تھے سب بول دیے اور حضرت نے فرمایا، کیا تمہیں صرف یہی نام یاد ہیں؟ ارطغرل غازی نے مکہ، مدینہ اور فلسطین کو بھی شامل کر لیا۔ ابن العربی مسکرائے اور فرمایا، جاؤ، یہ سب ملک تمہارے ہوئے۔ ارطغرل کا قبیلہ اس وقت قحط کا شکار تھا۔ برف باری سر پر تھی اور یہ لوگ اپنے جانوروں کے لیے خشک چارے کا بندوبست نہیں کر سکے تھے۔ چنانچہ اس نے طنزیہ نظروں سے ابن العربی کی طرف دیکھا، مسکرایا اور اٹھ کر چلا گیا۔ ارطغرل غازی کی ابن العربی سے دوسری ملاقات حلب شہر میں ہوئی اور پھر یہ پیری مریدی کا سلسلہ 1240 تک ابن العربی کے انتقال تک جاری رہا۔